عزیزان اکرام وقار، ایک بار ابو جہل نے پروپیگنڈا پھیلایا کہ آؤ دیکھتے ہیں محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بہت سارے لوگ قائل ہو گئے، یہ جو کچھ بھی دکھاتے ہیں زمینوں پر دکھاتے ہیں۔ خط لکھ کر کے بلایا یمن کے ایک بہت معزز شخص جن کو حبیب یمنی کہتے ہیں، تجارت کی ساتھی داری رہی ہوگی، ابو جہل کی اچھی دوستی تھی۔ حبیب یمنی کو کہا ہمارے ہاں ایک ایسا شخص نکلا ہے جو ایسے ایسے دعوے کر رہا ہے، آؤ۔ اس حبیب نے کہا میں تو اپنی آنکھوں سے آ کر کے دیکھوں گا، اگر وہ جادوگر ہے تو میں سمجھ جاؤں گا کہ وہ کیسے جادو کرتا ہے، مجھے بھی تھوڑا علم ہے۔ یمن سے نکل کر کے مکہ آیا وہ شخص حبیب۔ ابو جہل نے سارے لوگوں کو جمع کیا، محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا اگر آپ اللہ کے رسول ہیں، یہ معجزہ ہے جو کچھ دکھاتے، تو اب ہمیں زمینی کرتب کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ مکہ والوں کا یہ عقیدہ تھا جادوگر جو بھی دکھا سکتا ہے وہ زمین پہ، آسمان پہ نہیں دکھائے گا۔ آج بھی کوئی جادوگر آسمان پہ جادو کر کے دکھائے؟ آسمان پہ جادو نہیں چلتا۔ انہوں نے کہا آسمان پہ کچھ دکھاؤ، زمین کی بہت ساری چیزیں دیکھی۔ یہ 14ویں عید کا چاند اس رات چمک رہا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں اس چاند کو 2 ٹکڑوں میں تبدیل کر دوں تو اس شخص نے کہا حبیب جو یمن سے آیا، تب تو ہم آپ کو اللہ کا رسول مان لیں گے اگر آپ کا حکم آسمانوں پر بھی چلتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جبل ابو قبیس، ایک پہاڑی ہے مکہ میں، اس کے نیچے کھڑے تھے، سارا مجمع تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے چاند کی طرف یوں اشارہ فرمایا، اچانک چاند شک ہوا، ایک ٹکڑا پہاڑ کے اس طرف، دوسرا ٹکڑا پہاڑ کے اس طرف نظر آ رہا تھا۔ یہ ایسا نہیں کہ کرتب دکھانے والے یوں توڑ کر یوں بٹھا دیں، وہ آدھی رات تک ٹکڑوں میں ہی رہا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شق القمر کا معجزہ دکھایا، منٹ 5 منٹ 2 منٹ نہیں، آدھی رات تک ٹکڑوں میں رہا۔ اور یہ بات صرف مکہ والوں نے نہیں، میاں اب تو کمال آسمان پر ہوا ہے، جادو ہو تو سامنے والوں کو دکھے۔ چاند ایک شہر میں طلوع نہیں ہوتا، پوری دنیا میں طلوع ہوتا ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں چند تاریخی باتیں۔ راجہ چرمن جو کاسرگوڑ کیرلا کے رہنے والے، ہندوستان کی سرزمین پر بھی چاند کے ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا تھا۔ آج بھی اس راجہ کا فورٹ موجود ہے، وہاں سے اس نے چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے دیکھا، اور اس نے اس رات کو نوٹ کر کے رکھ لیا کہ فلاں فلاں رات چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے میں نے دیکھا ہے۔ پھر جب حضرت مالک بن دینار تشریف لائے ہندوستان آئے ہیں اور ان کے کمالات کو دیکھ کر کے اس نے کہا ایک رہسیہ ہے، ایک معمہ ہے جو حل نہیں ہوتا، میں نے ایک رات چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ حضرت مالک بن دینار نے کہا وہ میرے آقا کی انگلیوں کی برکت تھی۔ کہا وہ کون ہے، کہاں رہتے ہیں؟ کہا وہ مکہ مکرمہ میں ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق مالک بن دینار نے جب بتایا، اس راجہ نے اور اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ سفر کے لیے روانہ ہوا۔ اسی وقت سفر کا ارادہ کیا، مکہ مکرمہ پہنچا بھی اور اسلام کی دولت سے مشرف بھی ہوا۔ واپسی میں درمیانی راستے میں اس کا انتقال ہوا، جہاں تک یہ تاریخ ملتی ہے، اور مسقط سلالہ کے قریب غالباً جو عمان میں ایک شہر ہے، وہاں پر تدفین بھی عمل میں آئی۔ آج بھی مزار مبارک ہے۔ صرف مکہ کے کافروں نے معجزہ شق القمر نہیں دیکھا، یہ تاریخ کی وہ سچائیاں میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ ہندوستان کو بھی فخر ہے اس بات پر کہ ہمارے درمیان سے بھی، اگرچہ وہ کفرستان میں رہنے والا راجہ، لیکن بعد میں اسلام میں آ کر کے اس نے ہم سب کا کفارہ ادا کیا ہے۔ معجزہ شق القمر کو دیکھا بھی اور انکار نہیں کیا۔ ہندوستانی وہ ہو جو میرے آقا کے معجزوں کو دیکھے تو انکار نہ کرے بلکہ ایمان لے کر کے آئے۔ اس سے یہ معلوم ہونا چاہیے اور صحابہ کے نقش قدم پر چلے۔ یہ حقیقی ہندی ہونے کی دلیل بھی ہے، جو ہندوستانی مسلمان ہے وہ حضور کے علم غیب کا انکار نہ کرے۔ صحابہ نے انکار نہیں کیا تھا، صحابہ نے نہیں کہا تھا پیٹ پیچھے کی خبر نہیں ہے۔ اگر تم ہندوستان میں رہ کر کے اس طرح کی باتیں کرتے ہو تو میں کہتا ہوں دیش دروہی تو اصل یہی ہے۔ سب سے پہلے عزیزان گرامی وقار، اب رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معجزے شق القمر کو جو ہوتے ہوئے حبیب یمنی نے سامنے دیکھا۔ اچھا، اور ایک دوسری تاریخ عزیزان گرامی وقار، چائنا میں، چین میں آج بھی ایک جگہ ہے، ایک مسجد ہے جہاں پر عبارت تحریر لکھی ہوئی ہے۔ ہمارے پاس اس کی ایک تصویر لائی تھی، اور جن لوگوں نے وہاں وزٹ کیا ہے انہوں نے بھی بتایا کہ وہاں پر تاریخ لکھی ہوئی ہے چائنا میں کہ آج کی وہ رات ہے کہ یہاں کے علاقے والوں نے آسمان پر چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ جبکہ چائنا میں اسلام کہاں آیا تھا؟
उस वक्त कोई इस्लाम और ईमान वाला नहीं था, उसके बावजूद लोगों ने जो देखा वो दीवार पर लिखा हुआ है। ये तारीख की सच्चाइयां हैं और इसका इनकार कुफ्र है। इसलिए कि शक्कुल कमर का मौजज़ा खुद कुरान बयान कर रहा है। इक्तरबति साअतु वंशक्कल कमर, क़यामत करीब आ जाएगी तो चांद फट जाएगा। इसकी तफसीर में फरमाया चांद खुद से नहीं, हुजूर पाक की उंगलियों के इशारे से फटा है। ये मौजज़ा, और उसके बाद हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के इस मौजज़े को देख करके हबीब यमनी ने कहा, ये तो हमने देख लिया, अच्छा, लेकिन अल्लाह का रसूल वो है। देखें, अब ये अकीदा है, असल अकीदा। काफिर भी अकीदा ये रखते थे, रसूल वो होता है जो गैब की खबरें देता है, गैब की खबरें देता। उसने ये अपनी शिकायत नहीं की, कहा मेरे दिल में एक बात है जो चुभ रही है, क्या आप बता सकते हैं? कौन कहा? हबीब यमनी ने। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, तेरे दिल में ये बात है कि तेरी एक बेटी अब लंगड़ी है, पाहिज है और कमजोर है, उसके जिस्म में कमजोरियां हैं पैदाइशी तौर पर, काश वो बच्ची सही हो जाए, तुझे हमेशा उसका दुख सताता है। हबीब यमनी ने कहा, बिल्कुल मेरे दिल की बात आपने बताई। कहा कि मैं आपको फिर से मुलाकात करता हूँ, फिर से मुलाकात करता हूँ। अबू जहल बहुत बहकाने की कोशिश करता रहा। हबीब जो है यमन के सफर पर चला गया, वापस गया, इसी शशो पंज में था कि आखिर कोई शख्स मेरे घर की बात कैसे बता सकता है, मेरे घर में माजूर लड़की उन्हें कैसे पता। मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम यमन कभी इधर आए नहीं, वो यमन घर आया, दरवाजा खोला तो देखा उसकी बेटी भली चंगी चलती हुई आ रही और क्या कह रही है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हबीब घबरा गया, कहा, ए खातून, ए मेरी बेटी, ये तू भली चंगी कैसे हो गई और तेरी जुबान पर ये कलमा कैसे आया? वो कहती है, मैं रात के वक्त आराम कर रही थी बिस्तर पर, आज से चंद रोज कबल दर्द शिद्दत का था, इसी असना में मैंने घर के दीवार पर, घर के दरवाजे से एक नूरानी शक्ल के बुजुर्ग को आते हुए देखा। कहा, वो कैसे थे? कहा, गुलाबी रंगत वाले चेहरे के, उनकी आंखें ऐसी थी जिनकी भवें मिली हुई थी, जुल्फें कंधों तक लटक रही थी, अमामे का शिमला इस तरह था, पूरा हुलिया मेरे आका का वो बताने लगी। कहा, उन्होंने आकर के मुझ पर दम किया और मेरा जिस्म सही सलामत हो गया और उन्होंने कहा, ए बच्ची, तू ये कलमा क्यों नहीं पढ़ती, अनकरीब तेरा बाप भी पढ़ेगा। मैंने कलमा पढ़ लिया। वो कहता है, हबीब यमनी, ए खातून, तू मुझसे पहले पहुंच गई, अब मैं घर में नहीं वापस मक्का जाता हूँ। वापस आया और दारे इस्लाम में दाखिल हुआ। अबू जहल को कोसने लगा और कहा, ए जालिम, तूने जादूगर कह करके बुलाया था, मोहम्मद के मुतालिक क्या क्या प्रोपेगेंडा फैलाया था। और अबू जहल से कहा, बात तो अच्छी ही है तेरी, तूने जादू दिखाने के लिए बुलाया था, लेकिन मैं तो ईमान का सरिश्तकार हो गया, मैं ईमान के पैखर में ढल गया। अल्लाह का एहसान है मेरे अजीजों, ये मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का एक मौजिज़ा दिखाने के लिए लोगों ने कहा, अजीजा ने गिरामी, 3-3 मौजिज़े उस वक्त दिखाए। उसकी बेटी के घर में उसको सेहत भी दिया, चांद के टुकड़े भी किए और फिर उसको ईमान की दौलत से भी नवाजा।